الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله الأعز الأكرم وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى السبيل الأقوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. متفق عليه. محترم بزرگان دین و ملت، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے روزوں کو اور اس میں کی گئی عبادتوں کو ہم سب سے قبول فرمائے۔ یہ بابرکت مہینہ جس تیزی سے اپنے اختتام کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، یہ ہم میں سے کسی پر مخفی نہیں ہے، اور ہماری بے توجہی بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے بڑی لگن کے ساتھ مسلمان اس کا استقبال کرتا ہے، لیکن افسوس کہ جب وہ دن آتے ہیں جو اس مہینے کے سب سے زیادہ اجر و ثواب والے دن ہیں، مسلمان مسجدوں کو خالی کر دیتا ہے اور عید کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ اپنے زعم کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق وہ عید کی تیاری کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ عید کی تیاری نہیں کرتا ہے۔ عید در حقیقت اسی مسلمان کے لیے ہے جس نے اس مہینے کی قدر کی۔ اللہ رب العالمین نے عید کا تہوار بطور تحفہ کے دیا ہے۔ اس مہینے کے اندر جو ایک مہینے مسلمان عبادت میں گزار کر، ایک مہینے اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت میں گزار کر، اپنے آپ کو تھکا کر جو محنتیں کر کے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اسی کا تحفہ اللہ رب العالمین عید کی خوشی کے طور پر دیتا ہے۔ جب ہم نے اس مہینے میں وہ چیز کیا ہی نہیں، وہ کام انجام ہی نہیں دیا جس کے نتیجے میں عید ملی ہے، تو عید ہماری ہوئی کہاں؟ عید اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہلوایا ہے، یہ عید ان کے لیے ہے جس نے اپنے آپ کو تھکایا ہے اس مہینے میں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں معاف کروں۔ اللہ رب العالمین عید گاہ جمع ہونے والے مسلمانوں کو جو معاف کرنے کی گواہی دیتا ہے، فرشتوں کے درمیان اللہ رب العالمین جو اعلان کرتا ہے کہ میں معاف کروں گا، وہ اسی وجہ سے کہ مسلمان نے اپنے آپ کو معافی کا مستحق بنایا ہے۔
اگر ہم نے اپنے آپ کو معافی کا مستحق نہیں بنایا ہے مسلمانوں تو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کی وہ شہادت و گواہی ہمارے لیے نہیں۔ حدیث جو میں نے پڑھی ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان بظاہر ایسے اعمال کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ جنتیوں میں سے ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں وہ جہنمیوں میں سے رجسٹرڈ ہے۔ اور ایک انسان ایسے کاموں میں لگا رہتا ہے، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جہنمیوں میں سے ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے جنتیوں میں سے بنایا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا جار و مدار خاتمے پر ہے۔ انسان کا خاتمہ کس چیز پر ہوتا ہے؟ اگر نیک ہے تو نیک، اچھا خاتمہ ملے گا، اگر نیک نہیں ہے تو اچھا خاتمہ نہیں مل سکتا۔ اگر وہ اہل جنت میں سے نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اسے حسن خاتمہ نصیب نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اللہ رب العالمین اس سے راضی نہیں ہے، وہ اللہ سے راضی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین اسے کبھی حسن خاتمہ نصیب نہیں کرے گا۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جب اپنی آخری عمر میں بے انتہا رویا کرتے تھے تو لوگ آپ سے سوال کرتے تھے کیوں روتے، کیوں روتے؟ کیا موت سے ڈر لگتا ہے؟ موت سے ڈر کر آپ رو رہے ہیں؟ تو کہا نہیں، یہ موت تو اللہ رب العالمین نے سب کے مقدر میں بنایا۔ مسلمانوں، یہ ایک ایسا علم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس علم میں کسی انسان کو کسی کے اوپر فوقیت نہیں دی ہے۔ یہ موت کا علم کہ ہر انسان کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، یہ علم اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو برابر دیا، اور ہر انسان کو اس بات پر یقین ہے کہ اسے مر کر جانا ہے۔ یہی ایک ایسا علم ہے جو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو دیا۔ یہ علم اللہ نے کسی سے نہیں مخفی رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اسی وجہ سے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ کیوں روتے ہیں اتنا زیادہ، تو کیا کہا تھا کہ موت کا ڈر تو نہیں ہے، موت تو سب کو آنی ہے، وہ تو اللہ رب العالمین نے مقدر کر دیا ہے ہر انسان کے لیے۔ ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین حسن خاتمہ نصیب نہ کرے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جن کے علم کی شہادت بڑے بڑے محدثین نے دی ہے، اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین حسن خاتمہ نصیب نہ کرے۔ احمد ابن عاصم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں هذه غنیمت باردہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت ٹھنڈی اور آسان غنیمت ہے۔ کیا کہ اپنی جو عمر باقی بچی ہے، جو دن جو ایام باقی بچے ہیں، ان میں اچھے اعمال کر لو، یغفر لک فیما مضی، یغفر لک فیما مضی، تمہارے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اگر ہم نے آنے والے ایام میں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کا مستحق بنا لیا، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے افعال کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے، تو اللہ رب العالمین ہمارے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہاں، ایک بات دھیان میں رکھنا چاہیے انسان کو، خصوصاً مسلمان کو، حقوق العباد، وہ حق جس کا تعلق
انسان کا انسان سے ہے، ایک مسلمان کا مسلمان سے ہے۔ اللہ رب العالمین اسے کبھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ انسان اس حق کو ادا نہ کرے اور اس سے توبہ نہ کر لے، اپنے آپ کو بخشوا نہ لے، جس بھائی کا حق مارا ہے اس کو دے کر اپنی گردن کو پاک نہ کر۔ اللہ رب العالمین نہیں چھوڑتا۔ اللہ رب العالمین تو جس دن نظام قائم کرے گا، نظام عدل، ایک ایک کا حق اللہ رب العالمین دلوائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، یہ رمضان ہمارے لیے ایک درس ہے، ایک عبرت ہے، ایک نصیحت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دن دیے تاکہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں، اپنے رب کو پہچان سکیں، اس کی نعمتوں کو جان سکیں۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہم پر انعام کیا ہے اس کی قدر کر سکیں۔ اللہ رب العالمین اس رمضان کے ذریعے سے ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو سب سے پہلا اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین کا یہ پہلا اعلان، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین کے عذاب سے خوف کھانے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین کی مغفرت کی امید اگر تمہیں ہے تو یہ یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ لعلکم تتقون، اپنی زندگیوں کی اصلاح کر لو، اپنے گھروں کی اصلاح کر لو، اپنے بچوں کی اصلاح کر لو، اپنے گھروں کی عورتوں کی اصلاح کر لو، اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، اپنے کاروبار کی اصلاح کر لو، اپنے حقوق کی ادائیگی کی اصلاح کر لو۔ لعلکم تتقون، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کا پہلا اعلان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للناس۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا، روزہ دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بنو، اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بنو۔ اور فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے چنا۔ یہ کتاب قرآن جس طرح ہدایت کی کتاب ہے، اسی طرح یہ مہینہ بھی ہدایت کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہی وہ مہینہ ہے جس میں یہ کتاب نازل کی گئی جو لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ جس مہینے میں نازل کیا اللہ رب العالمین نے، وہ مہینہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بنا۔ 11 مہینہ جیسے جی چاہے زندگی گزار لو، ایسا نہیں ہے۔ اس مہینے سے سیکھنا ہے مسلمان، اس مہینے سے سیکھنا ہے۔ یہ سکھاتا ہے ہمیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ رب العالمین کے فرامین، اللہ رب العالمین کے قوانین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کیسے کرنا ہے، کیسے ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے جو یہ کہا ہے کہ ھدی للناس، کہ یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعْ، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَأَنصِتُوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَأَنصِتُوا، جب قرآن تم پر پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو خاموش ہو جاؤ اور اس کو سنو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قریب ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔
اگر ہم نے قرآن کو پڑھا، قرآن پر عمل کیا، قرآن کو اپنایا، قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کیا، اللہ رب العالمین ہم پر رحم کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہا ہے کہ جب قرآن کو پڑھا جائے تو ہم خاموش رہیں اور اسے سنیں۔ یہ ایک عجیب ظاہر پن نکل چلا ہے کہ تراویح کی نماز میں لوگ بے انتہا پیچھے کھڑے ہیں امام کے، موبائل کو کھول کر قرآن دیکھ رہے ہیں۔ عجیب ظاہریت ہے، ظاہریت امام ابن حزم والی نہیں، یہ ظاہریت خود کی ایجاد کی ہوئی ظاہریت، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ تو بھگتا جرم ہے نماز کے ساتھ کہ لوگ موبائل کھول کے قرآن دیکھیں۔ جس کا اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے وہ ہے، جس کو شریعت نے اجازت دی ہے وہ ہے جو امام کے ساتھ مطابقت کرتا ہے، امام کی تصحیح کرنے کے لیے اگر کبھی بھول جاتا ہے، بس اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں۔ اس کے علاوہ سب کو حکم ہے امام کی قرأت کو سننے کا، امام کی قرأت کو سننے کا اور اس پر غور کرنے کا۔ قرآن دیکھ کر امامت کرنا الگ مسئلہ ہے، اور قرآن کے میں مطابقت کرنا الگ مسئلہ ہے۔ قرآن دیکھ کر امامت کرانا جائز ہے، قرآن دیکھ کر امام کی تصحیح کے لیے سننا یہ بھی جائز ہے، لیکن قرآن دیکھ کر پیچھے جس کا جی چاہے قرآن اٹھا لے اور سننا شروع کر دے، یہ اجازت کہاں سے مل گئی؟ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا تو 3 مرتبہ پہلے کہتے لا 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 لیس من السنہ، 3 مرتبہ نہیں کہنے کے بعد پھر کہتے لیس من السنہ، یہ سنت نہیں ہے۔ یہ عجیب ظاہریت، کہاں سے یہ ہر چیز میں تقلید، حرم کی تقلید ہر چیز میں کر لینا، یہ ہمارے نجات کا باعث نہیں بن سکتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، ہر چیز میں حرم کی تقلید کرنا یہ ہمارے لیے باعث نجات یا باعث ثواب نہیں ہو سکتا۔ قرآن اللہ رب العالمین کہتا ہے سنو، اور جب پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ ہم سنتے کہاں ہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں، اور مصحف کے بجائے جوال میں، موبائل میں، یہ کون سا بھگا سا عمل ہے؟ نماز کے ساتھ کھلواڑ ہے مسلمان۔ یہ اللہ رب العالمین نے یا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ مصحف کا حکم الگ ہے، جوال کا حکم، موبائل کا حکم الگ ہے۔ اس کے اندر لوڈ کیا جانے والا موبائل قرآن یہ ایپ ہے، یہ مصحف نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، مصحف نہیں ہے، وہ ایپ ہے، صرف ایک پروگرام ہے، ایک برنامج ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مصحف میں، جوال میں مصحف ہے، موبائل میں مصحف ہے، مصحف نہیں ہے، وہ ایپ ہے، باتھ روم میں لے جا سکتے ہیں۔ یہ جوال ہے، اس کے لے جانے کا حکم کیا ہے؟ باتھ روم میں جائز، اس کے اندر کوئی بھی چیز ہو جائز، کوئی بھی چیز اس کے اندر جائز، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی بھی پروگرام آئے گا، اس کے اندر مصحف نہیں آ سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ ہم اور آپ قرآن کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں مسلمانوں، ہم اور آپ قرآن کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہمیں دیا ہوتا تو ہم اس قرآن کی حفاظت نہیں کر سکتے مسلمانوں۔ یہ ایسی کتاب نہیں ہے
کہ اس کی ہم حفاظت، قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کی ہم حفاظت کر لیں. قرآن انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ بہت بھاری بھرکم کتاب، بہت عظیم کتاب ہے. مسلمانوں، اس ظاہریت کو چھوڑ دو. مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں میں وسعت رکھی ہے، جس چیز کے لیے وسعت رکھی ہے، اسی چیز کے لیے وسعت کو اپناؤ. اپنی نمازوں کو خراب نہ کرو. مسلمانوں، اپنی نمازوں کو خراب نہ کرو. اللہ کے لیے اپنی نماز پڑھو اور اللہ ہی کے لیے اپنی نماز سے نکل کر اپنے گھروں کو جاؤ. رمضان المبارک کے اندر جتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں، اگر ہم ایک ایک پر غور کرنا شروع کریں تو یقین مانو مسلمانوں کہ ہمیں دوسرا کوئی کام کرنے کا وقت نہیں ملے گا. ایک ایک پل اللہ رب العالمین کہتا ہے للہ وتقاہ من النار. اللہ رب العالمین کے لیے پورے مہینے کے اندر جہنم سے آزادی کا اللہ رب العالمین کام کرتا ہے، لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ہر دن اور ہر رات رمضان المبارک کے پورے مہینے میں ہر دن ہر رات اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. کس کو کب کب اور کیوں یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہر دن اعتقاء اللہ رب العالمین جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، آزادی کا پروانہ دیتا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے اللہ رب العالمین. اور کس کو کب دے گا اور کیوں دے گا یہ ہم نہیں جانتے. ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے. عبدالاحد تو بہت بولتا ہے، فلاں خاموش رہتا ہے، محمد نہیں بولتا، احمد نہیں بولتا، یہ اکیلا ہی کیوں بولتے جاتا ہے، کوئی تو نہیں بولتا. جس نے یاد رکھنا مسلمانوں، جس نے اللہ رب العالمین کو رقیب مان لیا، اس کی زبان بند ہوگی تو وہیں جہاں اللہ نے بند کروایا ہے، اور کھلے گی تو وہیں جہاں اللہ نے کھلوایا. اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچانے والا کبھی یہ نہیں سوچتا کہ فلاں ناراض ہوتا ہے یا فلاں کو اچھا لگتا ہے یا فلاں کو، یہ نہیں سوچتا. وہ یہ سوچتا ہے کہ فوق العرش وہ راضی ہے یا نہیں، وہ راضی ہے یا نہیں. اگر وہ راضی ہے سب کچھ ہے، وہ راضی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ کر لو، جتنا چاہو بول لو، جتنی چاہے گالی دے لو، جتنا چاہے برا بھلا کہہ لو. یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ رب العالمین جس دن حساب کرے گا، ہماری ساری محنتیں اللہ رب العالمین اسی کو دے گا جس کے لیے جس کا نام ہم نے لیا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں سوتا نہیں، فلاں دیر سے سوتا ہے، فلاں بہت کھاتا ہے، فلاں بہت موٹا ہے، فلاں بہت باتیں کرتا ہے، فلاں کے پاس تو صرف حلال و حرام ہے، فلاں کے یہاں سب کچھ ناجائز ہے. کوئی نہیں بولتا، یہی بولتے جاتا ہے. یہ سارے ہم جو محنتیں کرتے ہیں مسلمانوں، دن میں نمازیں پڑھتے ہیں، رات میں نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین اسی کو دے دے گا، سب کچھ. ایک مرتبہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک سے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے سنا کہ وہ کہہ رہی ہیں اراحنا اللہ منک، اراحنا اللہ منک، اللہ آپ سے ہمیں آرام پہنچائے. کہتے ہیں عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ آمین، یعنی جس طرح تمہیں مجھ سے آرام چاہیے اسی طرح مجھے تم سے بھی آرام چاہیے.
جس طرح تمہیں یہ تمنا ہے کہ مجھ سے آرام ملے، اسی طرح مجھے بھی یہ تمنا ہے کہ تم سے آرام ملے۔ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ وہ خلیفہ ہیں کہ جو کبھی قصر ملکی میں داخل نہیں ہوئے، اموی خلیفہ کے قصر میں کبھی داخل نہیں ہوئے، قصر خلفاء کے اندر کبھی داخل نہیں ہوئے۔ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ وہ خلیفہ ہیں جن کی ایک دن کی تنخواہ صرف 2 دینار تھی، صرف 2 دینار۔ وہی عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ہیں جن کو ان کے بچے کہتے تھے کہ آپ نے ہم سے سب کچھ لے لیا۔ وہی عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ہیں کہ جب مر رہے تھے تو صرف 17 دینار چھوڑ کر انتقال فرمایا تھا۔ وہی عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ہیں کہ جب بنی امیہ سے سب کچھ لے کر عوام میں تقسیم کر دیا تھا تو بنی امیہ نے آ کر کہا تھا، ان کے گھر کے لوگوں نے، ان کے چچا زاد بھائیوں نے، ان کی پھوپھی کے بچوں نے کہ اے خلیفہ آپ نے ہم سے سب کچھ لے لیا، اب راتب تو ہمیں دے دیجئے، ہمیں تنخواہ تو دے دیجئے۔ تو کیا کہا تھا؟ کہا تھا من الیوم، پہلے دن خلافت کا، من الیوم من یعمل یوما، آج کا دن ہے، سنو مسلمانوں، آج کے دن سے جو محنت کرے گا وہی پائے گا، جو محنت کرے گا بیت المال سے تنخواہ صرف اسی کو ملے گی، چاہے بنی امیہ کا فرد ہو، میرا اپنا بچہ ہو، میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ من یعمل یوما، جو محنت کرے گا اسے دیا جائے گا۔ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے سب کچھ لے لیا، بچے تنگ آ کر، بیوی تنگ آ کر کہتی اراحنا اللہ منہ، اللہ آپ سے ہم سب کو ہمیں آرام پہنچائے، تو کہتے ہیں آمین آمین، آپ سب سے بھی اللہ ہمیں بھی آرام پہنچائے۔ ایسے ہی ہے اس کا معاملہ جس سے لوگ تنگ آ جاتے، جس سے لوگ تنگ آ جاتے، انہیں صرف حلال و حرام آتا ہے، انہیں صرف جائز و ناجائز آتا ہے، انہیں اور کچھ نہیں آتا، کوئی نہیں بولتا، بس یہی بولتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نہ بولے، اگر سب خاموش ہو جائے، سب خاموش ہو جائے، کوئی نہ بولے، اللہ رب العالمین اسی دن اس بستی کو ختم کر دے گا، اس بستی کا نام و نشان مٹا دے گا۔ اللہ رب العالمین اس قوم کو نہیں چھوڑتا جس کے اندر عامر بالمعروف اور ناہی عن المنکر نہ ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ مسلمانوں اتنا ہلکا نہیں ہے۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص سے کہا کہ کتنی عمر ہوئی آپ کی؟ ایک بزرگ انسان سے پوچھا کتنی عمر ہوئی آپ کی؟ تو کہتے ہیں 60 سنہ، 60 سنہ، 60 سال۔ تو کہتے ہیں کہ 60 سال سے آپ جی رہے ہیں اللہ رب العالمین کی زمین پر، اس امید میں کہ آپ اور جیئیں گے۔ تو انہوں نے جواب دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ تم نے جو کہا اس کا مطلب جانتے ہو؟ تعلم ما تقول، جو آپ کہہ رہے ہیں پتہ ہے کیا ہے؟ کیا ہے اس کا مفہوم جانتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میں سمجھ نہیں پایا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کہ تعلم ما تفسیرہ، اس کی تفسیر جانتے ہو؟ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی تفسیر جانتے ہو؟ کہہ تو دیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
لیکن کیا اس کی تفسیر معلوم ہے؟ تو کہتے فسرہ لنا یا ابا علی، اے ابو علی، اے علی کے ابا جان. یہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کی کنیت ہے، ابو علی، اے علی کے ابا جان فسرہ لنا، ذرا تفسیر کر دیجئے اس کی. کہتے ہیں ابو علی رحمت اللہ علیہ، قولک انا للہ، تمہارا یہ کہنا کہ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، تم کہہ رہے ہو انا للہ عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، وانا الی اللہ راجع، اور مجھے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، میرا ٹھکانہ، میری پناہ گاہ، جہاں مجھے ٹھہرنا ہے، جو میرا مکان حقیقی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے در پر ہے، اس دنیا کے اندر نہیں ہے. کہتے ہیں آگے فمن علم انہ عبد اللہ وانہ الیہ راجع فلیعلم انہ موقوف، جس نے یہ جان لیا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو وہ یہ بھی جان لے کہ اسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ یہ بھی جان لے کہ اسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. ومن علم بأنه موقوف فليعلم بأنه مسؤول، اور جس نے یہ جان لیا کہ اسے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو وہ یہ بھی جان لے کہ اسے اللہ کے سامنے جواب بھی دینا ہے. جسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر یقین ہو گیا، اب وہ اس بات پر یقین کر لے کہ اپنی عمر کا حساب اسے دینا، اپنی زندگی کا حساب اسے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر دینا. تو جس نے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کی ہے، وہ تو خوشی خوشی اس موقف کو پار کر لے جائے گا، اس جگہ کو، اس ٹھہرنے کی جگہ کو وہ آسانی کے ساتھ پار کر لے گا. لیکن جس نے تیاری نہیں کی ہے، وہ کہاں جائے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ جیسے ہم اور آپ، جس نے تیاری نہیں کی ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس دیہاتی کی طرح ہم نہیں ہیں کہ جس سے کہا گیا تھا جب وہ مرض الموت میں شکار ہوا، ایک دیہاتی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عربی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جب مرض الموت میں گرفتار ہوئے اور اطباء نے کہا کہ اب آپ بچنے والے نہیں ہیں، اب آپ مر جائیں گے، تو پوچھا تھا کہ مجھے کہاں لے جایا جائے گا؟ تو جواب ملا تھا کہ اللہ کے پاس. اب تمہیں اللہ کے پاس جانا. تو صحابی جلیل نے کیا جواب دیا تھا؟ ما اجمل لقاء اللہ، ما اجمل لقاء اللہ، کتنی بہترین اللہ رب العالمین سے ملاقات ہے، ما اجمل. وہ اس لیے تیار تھے کہ انہوں نے تیاری کی تھی، ہم اس لیے تیار نہیں ہے کہ ہم نے تیاری نہیں کی. آگے کہتے ہیں فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، ومن علم انه مسئول فلیعد للسوال جوابا، اور جس نے یہ جان لیا کہ اسے اللہ کے سامنے اس سے سوال ہوگا، تو وہ اس کا جواب دینے کے لیے تیاری کر لے، اس کا جواب دینے کی تیاری کر لے. فقال الرجل فما الحیلہ، اس نے اس انسان نے، اس بوڑھے شخص نے پوچھا کہ
راستہ کیا ہے؟ اب اس کا حل کیا ہے؟ تو فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بہت آسان سا حل۔ تو اس نے پوچھا ما ہی، کیا ہے وہ راستہ؟ کہا تحسن فیما بقی یغفر لک فیما مضی وما بقی، کہ جو ایام زندگی کے بچے ہیں ان میں اچھے اعمال کر لو، ان کو اچھی زندگی میں گزار لو، اللہ رب العالمین کے قوانین اور فرامین کو اپنا لو، احکام میں شریعت کی پابندی کر لو، اللہ رب العالمین گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور آنے والے گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین جو آگے تم سے جو گناہ ہوں گے بشری تقاضے کے مطابق وہ بھی معاف کر دے گا۔ فَإِنَّكَ إِنْ أَصَعْتَ فِي مَا بَقِي، کیونکہ اگر تو نے آنے والے جو دن باقی بچ گئے ہیں زندگی کے ان میں اچھے اعمال نہیں کیے تو اللہ رب العالمین اس پر بھی سزا دے گا جو گزر گیا، اور اس پر بھی سزا دے گا جو آنے والا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں اس حدیث کو یاد رکھنا، انما الاعمال بالخواتیم، یہ دن، یہ رات، یہ جو کچھ بچا ہے، یہ جو کچھ بچا ہے 2-4 دن، اسے غنیمت جانو مسلمانوں، اور رمضان المبارک کو بطور عبرت و نصیحت کے لے لو مسلمانوں۔ یاد کر لو کہ کل کی زندگی یہ کوئی نہیں جانتا، کل کی زندگی یہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ دنیا چھوڑ کر جانا یقینی اور حتمی ہے، اس کا انکار کوئی کرنے والا پیدا نہیں ہوا، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے والا، مرنے ہی کے لیے پیدا ہوا، جو بھی پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا، وہ مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، چاہے آج مرے یا کل۔ اس لیے مسلمانوں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، اللہ رب العالمین سے اپنے کے سامنے اپنے گناہوں کا پٹھارا کھول کر اپنے لیے معافی طلب کر لو۔ یاد رکھو اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین شدید العقاب ہے، بہت سخت گرفت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم کی یہ آیت مسلمانوں ہمیشہ یاد رکھنا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا ہے، یہ لکھ دیا ہے، یہ سنت بنا لی ہے اپنی، لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ رب العالمین بڑھاتا چلا جائے گا، زیادتی کرتا چلا جائے گا، برکتیں دیتا چلا جائے گا۔ لیکن ناشکری کرو گے تو اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت ہے عذاب اللہ رب العالمین کا۔ ناشکری صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہے، ناشکری کا بہت سارا طریقہ ہے، بہت سارا طریقہ۔ ہر وقت پریشانی کی شکایت کرنا، بہت غمگین ہے، بہت غم ہے، بہت پریشانی ہے، یہ بھی ناشکری ہے۔ ہر وقت یہ کہتے رہنا کہ بیماری ہے، بیماری ہے، یہ بھی ناشکری ہے۔ ہر وقت اپنی زبان کو دوسروں کے لیے کھولنا، عیب جوئی کے لیے، یہ بھی ناشکری ہے۔ غیبت اور چغلی اپنی جگہ پر ہے، ناشکری بھی ہے، اس لیے کہ یہ نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، اس نعمت کو اللہ رب العالمین کی رضا کے کاموں میں لگانا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، الہ العالمین تو ہمارے اس جمع کو، اس اجتماع کو
बाबरकत बना दे। इलाहुल आलमीन तो हम सब के लिए जहन्नम से आज़ादी का परवाना लिख दे। इलाहुल आलमीन हम यहाँ से उठे उससे पहले ही तो हम सबको जहन्नम से आज़ाद कर दे। हमारे वालिदैन को, उनके वालिदैन को, इलाहुल आलमीन तो उन सबको, हमारे वालिदैन को और उनके वालिदैन, उन सबको जहन्नम से आज़ाद कर दे। इलाहुल आलमीन तो हमारे गुनाहों को बख्श दे। इलाहुल आलमीन तो हमारे गुनाहों को बख्श दे। इलाहुल आलमीन तो हमारे गुनाहों को बख्श दे। इलाहुल आलमीन हम गुनहगार हैं, सियाहकार है, खताकार है। इलाहुल आलमीन तो हम सबको माफ़ कर दे। तो गफूर रहीम है, तो शकूर हलीम है, तो तव्वाब रहीम है। इलाहुल आलमीन हम तेरे बंदे हैं, तेरी वहदानियत की शहादत देते हैं। इलाहुल आलमीन तेरे रब होने की गवाही देते हैं। इलाहुल आलमीन तेरे रब होने पर हम राज़ी हैं। इलाहुल आलमीन तेरा बंदा होने पर हम राज़ी हैं। इलाहुल आलमीन हम तेरे बंदे हैं तो हम सबको माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे। इलाहुल आलमीन तो हमारे दिलों को आपस में मिला दे, एक कर दे, नेक कर दे। इलाहुल आलमीन तो हमारे वालिदैन को सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। इलाहुल आलमीन तो हमारे वालिदैन की ज़िंदगी में बरकत अता फरमा। जिनके वालिदैन या उनमें से कोई एक बीमार है, इलाहुल आलमीन तो उनको उनकी बीमारी से शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। इलाहुल आलमीन जिनके वालिदैन या उनमें से कोई एक इस दुनिया से जा चुके हैं, इलाहुल आलमीन तो उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनकी कब्रों को ताहत नज़र वसी कर दे, उनकी कब्रों को जन्नत की कियारी बना दे। इलाहुल आलमीन तो हमारी ज़िंदगी में बरकत अता फरमा, हमारे कारोबार में बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे रोज़गार में बरकत अता फरमा, हमारे माल में, औलाद में बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन नेक और सालिह ज़ुर्रियत अता फरमा। इलाहुल आलमीन तो हम सबको माफ़ कर दे। इलाहुल आलमीन ऐसी औलाद अता फरमा जो हमारे लिए बाइस नजात हो। इलाहुल आलमीन ऐसी औलाद से महफूज रख जो हमारे लिए बाइस नदामत और हसरत हो। इलाहुल आलमीन हर किस्म के फितनों से महफूज रख, हर किस्म के फितनों से महफूज रख। इलाहुल आलमीन हर किस्म के फितनों से महफूज रख, हर किस्म की आजमाइश से महफूज रख। इलाहुल आलमीन वो ईमान नहीं, वो इज़हार व कुर्बानी का जज्बा नहीं, वो लिल्लाहियत व फिदाइयत का जज्बा नहीं कि तेरी आजमाइश पर खड़े उतर सकें। इलाहुल आलमीन तेरे बंदे हैं, तेरे आगे हाथ फैलाए बैठे हैं। इलाहुल आलमीन तो इन खाली हाथों को न देख, इन गुनाहों और सय्यात से लथपथ अमल नामे को न देख, इन सय्यात और गुनाहों से भरे अमाल को न देख। इलाहुल आलमीन इन बेवक़ात और बेहैसियत अमाल को न देख। इलाहुल आलमीन तू रहीम है, तू वदूद है, तू गफूर है, तू शकूर है, तू कबीर है, तू अज़ीम है। इलाहुल आलमीन तू जलील है। इलाहुल आलमीन तू हम सबको माफ़ कर दे। इलाहुल आलमीन हम तेरे बंदे हैं, तेरे आगे अपनी लाचारगी और अपनी मोहताजगी का शिकवा लेकर हाजिर हुए हैं। इलाहुल आलमीन तो हम सबको माफ़ कर दे। इलाहुल आलमीन तो हमारे वालिदैन को माफ़ कर दे, हमारी बीवियों को माफ़ कर दे, हमारी औलाद को माफ़ कर दे, नेक और सालेह बना दे। इलाहुल आलमीन तो हम सबको माफ़ कर दे, नेक और सालेह ज़ुर्रियत अता फरमा। औरतों की इस्लाह कर, बूढ़ों की इस्लाह कर, बच्चों की इस्लाह कर। इलाहुल आलमीन तो मुसलमानों की हिफाजत कर, मुसलमान जहाँ कहीं भी हो इलाहुल आलमीन तो उनकी हिफाजत कर, मुसलमानों की इज्जत और आबरू की हिफाजत कर, उनके जान और माल की हिफाजत कर। इलाहुल आलमीन तो मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत कर, उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत कर, मुसलमानों के मसाजिद और मदारिस की हिफाजत कर, इबादतगाहों की हिफाजत कर, मुसलमानों के मुक़द्दसात की हिफाजत कर, मुसलमानों के तालीम गाहों की हिफाजत कर। इलाहुल आलमीन तो हमारे इंतज़ामिया की इस्लाह कर दे, हमारे इंतज़ामिया की इस्लाह कर दे, उनको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तो हम सबको माफ़ कर दे। इलाहुल आलमीन हम तेरे बंदे हैं, तेरे आगे अपनी मोहताजगी का शिकवा लेकर हाजिर हुए हैं, तो अपनी बेनियाजी से हम सबको बेनियाज कर दे। तू ही बेनियाज है, तू ही बेनियाज है और तू ही बेनियाज करने वाला है। इलाहुल आलमीन हमारे पास वो जुबान नहीं कि अपनी टूटी फूटी आवाज़ को तुझ तक पहुँचा सके। इलाहुल आलमीन लेकिन तू समी है, तू अलीम है, तू देखने वाला है, तू जानने वाला है। इलाहुल आलमीन तो हम सबको माफ़ कर दे, हम सबको माफ़ कर दे, हमारे दिलों को आपस में मिला दे, हम सबको माफ़ करके हमारे दिलों को आपस में मिला दे। इलाहुल आलमीन हमने जो कुछ किया है इस रमज़ान के मौके पर, इलाहुल आलमीन जो इबादतें की है, जो मेहनतें की है, जो तहज्जुद और तरावीह की नमाज़ें पढ़ी हैं, इलाहुल आलमीन तो उन सबको कबूल फरमा ले, हमारे नजात का सबब बना दे। इलाहुल आलमीन तो हम सबको माफ़
معاف کر دے۔ اللہ تو ہی سننے والا ہے، تو ہی دیکھنے والا ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے آگے اپنے خالی دامنوں کو لے کر الہ العالمین تیرے رحم و کرم کی بھیک کو تلاشنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ الہ العالمین تو اپنے رحمتوں کو ہم پر عام کر دے، اپنے رحمتوں کے دروازے کو کھول دے۔ الہ العالمین اپنی برکتوں کے دروازے کو کھول دے۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنی رحمتوں سے محروم نہ کر، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنی رحمتوں سے محروم نہ کر۔ ہم تیرے بندے ہیں الہ العالمین، تجھی سے مانگتے ہیں، تجھی سے لو لگاتے ہیں۔ الہ العالمین اپنا بندہ بنا کر زندہ رکھ۔ الہ العالمین تو ہم سب کی اصلاح کر دے۔ ہم میں سے جو بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ہم میں سے جو بھائی بیمار ہیں الہ العالمین اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں الہ العالمین تو ان کو روزے کا اجر و ثواب عطا کر۔ الہ العالمین تو ان کو روزے کا اجر و ثواب عطا کر، ان کو ان کی بیماری سے شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ الہ العالمین ان کو ان کی بیماری سے شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں، الہ العالمین تمہارے خالی دامنوں کو نہ دیکھ، اپنے فضل و کرم سے نواز دے۔ مولا ہم تیرے بندے ہیں، الہ العالمین تو اپنے ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جس کے ہم اہل ہیں، الہ العالمین ویسا معاملہ کر جس کا تو اہل ہے۔ تو غفور الرحیم ہے الہ العالمین، تو غفور الرحیم ہے، تو شکور الحلیم ہے، تو تواب الرحیم ہے۔ الہ العالمین بخش دے مولا، ہم تیرے سامنے اپنے گناہوں کا پٹارا لیے حاضر ہے۔ الہ العالمین کوئی ایسا عمل نہیں جس کو دکھا کر تجھ سے کہہ سکے کہ الہ العالمین یہ تیرے لیے کیا، اس کی وجہ سے تو ہمیں معاف کر دے۔ الہ العالمین کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کا واسطہ دے کر تجھ سے کہہ سکے کہ الہ العالمین اس وجہ سے تو معاف کر دے، لیکن تو سمیع ہے، تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ ہے، تیرے غفور اور رحیم ہونے کا واسطہ ہے۔ مولا تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے۔ ہم یہاں سے اٹھے اس سے پہلے تو ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے اساتذہ کو، سب کو الہ العالمین ان لوگوں میں سے لکھ دے جو جنت میں بلا حساب و کتاب جائیں گے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو ان لوگوں میں سے لکھ دے جو جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہوں گے۔ الہ العالمین ہمارے اساتذہ پر رحم کر، اور جو زندہ ہیں ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین تو ان کی زندگیوں میں برکت عطا کر۔ الہ العالمین تو ان کی زندگیوں میں برکت عطا کر، ان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا کر۔ اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو تحت نظر وسیع کر دے، ان کی قبروں کو جنت کی کھیاری بنا دے۔ الہ العالمین ہم سب کو معاف کر دے۔ الہ العالمین دنیا کے فتنے سے محفوظ رکھ، مال و دولت کے فتنے سے محفوظ رکھ، فقر و فاقہ کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھ، اولاد کے فتنوں سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین زندگی اور موت کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ، اسلام پر عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رکھ۔ الہ العالمین جب ہمارے خاتمہ کا وقت آئے تو حسن خاتمہ نصیب ہو، اور زبان سے جو آخری کلمہ نکلے وہ لا الہ الا اللہ ہو، اور الہ العالمین مرنے کے بعد تیرے نبی کی رفاقت اور شفاعت کا مستحق بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔